دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں الا یہ کہ تم میں آپس میں تجارت ہو، لین دین ہو، اور آپس کی حقیقی رضامندی سے. دیکھیے یہ رضامندی بہت اہم بات ہے. کارخانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جی سب آزاد ہیں، کارخانے دار بھی آزاد ہے، مزدور بھی آزاد ہے. اچھا جی، مزدور جتنی مزدوری چاہتا ہے لے لے، آزاد ہے. یہاں اس کو ٹھیک مزدوری نہیں ملتی، اس کارخانے میں چلا جائے، پوری آزادی. کیا ہے جی؟ یہ آزاد معیشت ہے. اب اس آزاد معیشت میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کارخانہ دار مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یار کتنی مزدوری دے رہے ہو. وہ کہتے جی 200 روپے دے رہے ہیں. یار 200 روپے پٹرا ہو جائے گا، کیا بچے گا ہمیں؟ 100 سے زیادہ نہ دو، کسی 50 سے زیادہ نہ دو. اب تمام کارخانے دار جو ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کر لی. اب سارے مزدور تو بیچارے نہیں مل کے فیصلہ کر سکتے. کارخانہ دار تو 1 سال تک اپنا کارخانہ نہ چلائے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تالا لگا دے، تالا لگا کے سوئٹزرلینڈ چلا جائے، وہاں بھی بڑے پیسے ہیں اس کے پاس. وہ تو اس کی مل سال بھر، 1.5 سال، 2 سال بند رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو. مصیبت کس پہ آئے گی؟ مزدور پہ. وہ بیچارہ 2-3 دن سے زیادہ صبر نہیں کر سکے، اس کے پاس کچھ بھی بچی ہوئی چیز پس خوردہ نہیں ہے، پس انداز نہیں ہے. تو اگر وہ کارخانہ دار مل کو تالا لگا دے اور 1 ہفتے تک مل بند رکھے تو بیچارہ مزدور روتا ہوا آئے گا کہ اچھا جی ہم آدھی مزدوری پہ کام کرنے کو تیار ہیں. اب آدھی مزدوری پہ کام کرنے پہ وہ رضامند ہو گیا. قرآن کہتا ہے یہ رضامندی نہیں ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ استحصال ہے. اور یہ جو تم نے 200 کی جگہ اس کو 100 روپے دیا اور 100 روپے جو تم نے بچا لیا، یہ تمہارے لیے شرعاً حرام ہے. وہ بیچارہ اسٹرائک کرتا ہے، ہڑتال کرتا ہے، اس کارخانے میں جاتا ہے، اس کارخانے میں جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے ریٹ وہی ہے 100 روپے. تنگ آ کے بیچارہ وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. یہ رضامندی نہیں ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اور اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں جتنا مال کارخانہ دار کمائے گا سارا حرام ہوگا. اور یہ جو ہمارا نظام معیشت ہے اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اس میں کارخانہ دار لوگ، سرمایہ دار لوگ، جاگیردار یہ آپس میں پول کر لیتے ہیں. اور جاگیروں میں جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اگر ہوتا رہا تو ہم پہ کوئی بہت بڑا اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا.
ایک جاگیردار کے ہاں کاشتکار کام کر رہے ہیں، اس کے ہاری جو ہے وہ بھی، اس کی بیوی بھی، اس کے 10 بچے بھی، صرف روٹی کپڑے پہ رہنے کو اس نے ایک جھگی دے رکھی ہے، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی اجرت نہیں، 10-12 آدمی صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں صرف روٹی کپڑے پہ، اور پھر اس کو کیسے باندھا ہوا ہے۔ اب یہ سہاری کا بیچارہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے جی میری مدد کریں، ہاں بھائی ہاں ہاں یہ 25,000 روپے لے لو، اور بھائی منشی صاحب ذرا ان کو 25,000 روپے دے دینا، اور منشی اس سے لکھوا لیتا ہے 25,000 روپے قرض، اسٹامپ پہ دستخط ہو گئے۔ بیٹی کی شادی آئی، وہ سائیں کچھ ہماری مدد، ہاں 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 بیٹے لے لو، یہ 30,000 روپے، منشی صاحب ان کو 30,000 روپے دے دیں، وہ 30,000 روپے قرض لکھا گیا، جو تنخواہ دینی تھی وہ سارا قرض بنتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ہاری ایسا نہیں ہوتا جس پہ 7-8 لاکھ روپے قرض نہ ہو، اب وہ بیچارے بھاگ کے جائے تو کہاں جائے، عدالتیں اس کو پکڑیں گی، مقروض بھاگ رہا ہے، لیکن اندھی عدالتیں یہ نہیں دیکھیں گی کہ اس کو تنخواہ کیا مل رہی ہے، اس کو اجرت کیا مل رہی ہے، کس بات پر اس کو گرفتار کر رہے۔ وہ مقروض بیچارہ نہ تو بھاگ سکتا ہے کہیں، اور نہ وہ اپنے اس وڈیرے کی اجازت کے بغیر بچوں کو اسکول میں داخل کر سکتا ہے۔ اس وڈیرے کا لڑکا اس کی لڑکیوں کے ساتھ حرام زدگی کرتا رہتا ہے، وہ حرام زدگی کرتا رہتا ہے، وہ بیچارہ سوائے آہیں بھرنے کے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی بچیوں کی اپنی مرضی سے شادی تک نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح آپ ہی مائی باپ ہیں، جہاں چاہیں اس کا رشتہ کر دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلامی کیا ہوتی ہے، اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے کر رکھا ہے اسی ملک میں، سرمایہ داروں نے مل کے مزدور کو غلام بنا رکھا ہے، جاگیرداروں نے اپنے ہاں ہاریوں کو غلام بنا رکھا ہے، اور یہ اسلامی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہر شخص کو صحیح اجرت مل رہی ہے کہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق کیوں شہید ہوئے تھے؟ غور کریں، ایک مجوسی غلام ابو لولو، اس نے آ کے یہ شکایت کی تھی کہ میرا آقا جو مجھے اجرت دیتا ہے وہ کم ہے، پوری کروائیں۔ آپ نے کہا کتنی اجرت ہے؟ اس نے بتائی، آپ نے کہا اجرت ٹھیک ہے، غصے میں آ کے اس نے قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ وقت کا یہ کام ہے کہ وہ طے کرے کہ اجرت درست ہے یا غلط ہے۔ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی اجرت مل رہی ہے مزدور کو، ہاری کو، کسان کو، کاشتکار کو؟ کوئی سوچنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں وہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قانون ساز وہی ہوتے ہیں، انتظامیہ میں بھی وہی ہوتے ہیں، ہر جگہ انہوں نے ٹانگ پھنسا رکھی ہے۔ تجارت، اجرت، نوکری وہ ہو ان تراض منکم، آپس کی حقیقی رضامندی سے۔ رشوت، یہ ہم تو آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، یہ جی کچھ ذرا شوق تھا آپ کی خدمت کرنے کا، ذرا ہماری دل کی مراد تھی، ارے کو پتا ہوتا کیا ہوتا۔ اب دیکھنے میں جو شخص رشوت دے رہا ہے وہ اپنی رضامندی سے دے رہا ہے، رضامندی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے اس بیچارے کی۔ ہر وہ چیز جو بغیر رضامندی کے لی جائے گی وہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ بات حرام مال کھانے کی ہو رہی ہے، اس کے بعد قتل کا ذکر ہو گیا۔ فرمایا دیکھو مال حرام طریقے سے نہ کماؤ، کسی پہ جبر کر کے زبردستی رشوت نہ لو،
ضرورت سے زیادہ ٹیکس نہ لو، کسی طرح سے حرام مال نہ کماؤ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ہائے ہائے، حرام کھاؤ گے، حرام مال کماؤ گے، آپس میں غصہ ہوگا، رقابت ہوگی، دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اب رب تو دیکھیں آیتوں کا کہ میاں جو کماتے ہو ایک دوسرے کو خوش کر کے، ایک دوسرے کی رضامندی سے کماؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ قتل عام ہو جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے میرے گھر چوری کی ہے، اب بدلہ تو ہوگا۔ فلاں شخص نے میرے گھر ڈاکہ ڈلوایا ہے، فلاں شخص مجھے زبردستی تھانے میں لے کے گیا ہے، رشوت دینی پڑ گئی، اب کیا ہے؟ دشمنی پیدا ہو گئی۔ اب اس دشمنی کے پیدا میں نتیجے میں مزاحمت ہوگی، کشمکش ہوگی، جانی مالی نقصان ہوگا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پہ بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ان چیزوں سے دور رکھے، حرام مال سے، حرام کمائی سے، لوٹ مار سے، چوری سے، ڈاکے سے، رشوت سے، تاکہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص بھی ظلم اور عدوان سے یہ سارے کام کرے گا، ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں۔ ایک قاعدہ آپ سے عرض کر دوں، کبائر سے انسان بچنے کی کوشش کرے تو صغائر اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص کافر ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی جرائم ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے، اس لیے کہ زندگی وہ نئے سرے سے شروع کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ انہی جرائم میں لگا رہا، پھر نہ یہ جرائم معاف ہوں گے، نہ اسلام سے پہلے والے جرائم معاف ہوں گے۔ تو یہ قاعدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اصولی بات یہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور صغیرہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو مجھے ایک بزرگ کی بات بہت پسند آئی کہ یہ مت سوچو کہ تم کیا گناہ کر رہے ہو، چھوٹا کر رہے ہو یا بڑا کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو شرعی حدود میں آ جاتے ہیں، جن پہ کوئی حد قائم ہوتی ہے، وہ سارے کبیرہ۔ وہ سارے گناہ جن پہ اللہ نے کرنے والے پہ لعنت بھیجی ہے، وہ سارے کبیرہ ہیں۔ وہ سارے گناہ جن کے کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم اور بھی بنتی ہے، اور وہ بھی تین چیزیں۔ وہ تمام گناہ جس میں کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو، وہ کبیرہ ہے۔ وہ تمام گناہ جس میں اللہ سے بے خوفی اور کبر کی کیفیت ہو، کبیرہ ہے۔ اور وہ تمام گناہ جس میں قطع رحمی کی یا قطع روابط کی ایسی شکل، وہ روابط جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ روابط مضبوط کیے جائیں، ان روابط کو توڑ دیا جائے، تو سب کبیرہ میں آ جائے۔ ایک قسم میں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔
ایک انسانی گناہ اور ایک شیطانی گناہ، اور یہ قسم میرے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ انسانی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے حضرت آدم سے گناہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، ارادے کی کمزوری سے ہو گیا، نہیں چاہتے تھے کہ درخت کے پاس جائیں، لیکن بس وہ خواہش نفس نے مجبور کر دیا، کہ لم نجد لہ عزما، ہم نے آدم میں پختگی ارادہ نہ پائی، ہو گیا گناہ۔ لیکن یہ کیا تھا؟ آدم اور اللہ کے درمیان کی ایک چیز تھی، درمیان میں تیسرا کوئی اور حائل نہیں تھا، کسی اور کو زک نہیں پہنچائی، اس کا تعلق حقوق اللہ سے۔ انسانی گناہ جتنے بھی ہیں سب کا تعلق حقوق اللہ سے۔ شیطانی گناہ کیا ہے؟ شیطان نے جو گناہ کیا، میں نے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کرتا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی کو خاک کو میں سجدے کرتا پھروں؟ کبر، گھمنڈ، کمزوری ارادہ نہیں، کبر اور گھمنڈ کی بنیاد پہ جو گناہ کیا جائے وہ شیطانی گناہ۔ اور اس میں تیسرا، تھرڈ پارٹی آ جاتی۔ شیطانی گناہوں میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا، کہ اچھا مجھے مہلت دیں، میں ذرا اس انسان کے بچے کو، ذرا آدم کے بچے کو سبق سکھاؤں، میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پہ حملہ آور ہو جاؤں گا، میں اس کو برباد کروں گا۔ زک پہنچانا، ہرٹ کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں شیطانی ہیں۔ دوسرے کو نقصان پہنچانا، زبان سے، ہاتھ سے، یہ سارے گناہ شیطانی ہیں، ڈیولش، اور ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان کی معافی نہیں۔ اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، مشکات شریف میں ہے اور کئی جگہوں پہ آئی ہے، اس پہ صحابہ حیران رہ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنے کا گناہ جو ہے وہ زنا کے گناہ سے زیادہ۔ تو صحابہ مچل گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ زنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت تو ہم رات دن کرتے ہیں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، صبح شام عام چیز ہے بہت، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز بہت عام ہو لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہلکی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ بہت آسان ہے کہ ایک شخص زنا کرتا ہے، وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، وہ جب چاہے گا اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے، اس کی تم اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے، اس کی معافی تو اسی سے مانگنی پڑے گی جس کی غیبت تم نے کی، پہلے وہ معاف کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو حقوق العباد میں سے ہو گئی بات، کیٹیگری بدل گئی نا۔ تو آپ دیکھیں دو گناہ ہیں، ایک گناہ ہے کہ ایک شخص نے تو فی الواقع بدکاری کی، گناہ کیا، زنا کیا۔ ایک گناہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں نے فلاں شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یار یہ کرتے ہوئے،
یہ اب 2 گناہ ہو گئے. ایک نے تو کیا، ایک نے اس پہ واویلا کر دیا. میں نے دیکھا یار، میں نے سنا ہے، بہت معتبر ذرائع سے سنا. یہ دوسرا گناہ ہے، یہ غیبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا گناہ ہے نا، یہ پہلے والے سے زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ پہلے والے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دوسرے والے کے معاملے میں تھرڈ پارٹی آ گئی ہے. یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں جس کی وجہ سے مجھ سے لوگ لڑتے ہیں اور میں کہنے سے باز نہیں آتا. آپ چلے جائیے امریکہ میں، یورپ میں، آپ کو لوگ نظر آئیں گے ننگے پڑے ہوئے بیچز پہ، سمندر کے کنارے، کلبوں میں گندگی کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے. وہ سب کے سب انسانی گناہوں میں مبتلا ہیں. ان کی اکثریت جو ہے وہ ذاتی عیوب میں، جوئے میں، شراب میں، زنا میں، بدکاریوں میں مبتلا ہے. لیکن یہ سب انسانی گناہ ہیں. ادھر آپ مشرق میں چلے آئیے، پیسہ تو دیں کسی حاجی صاحب کو ذرا تجارت کے لیے، پھر دیکھیں کیا بچ کے آتا ہے وہ آپ کے پاس واپس. اپنے سگے بھائی کو پیسے دیجئے شراکت میں، کاروبار میں، کہ بھائی جان میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طرف سے تم کاروبار کرو. پھر دیکھو کیا بچ کے آتا ہے. پورا مشرق عالم اسلام شیطانی گناہوں میں مبتلا ہے. جو بدعنوانی، لوٹ مار، چوری، ڈاکے، غیبت، تہمت، مار دھاڑ، یہ شیطانی گناہ ہیں جو آپ کو یہاں ملیں گے. وہ آپ کو ان کافرانہ شہروں میں نہیں ملیں گے. اور میرے نزدیک ہمارے زوال کی، ہماری بد نصیبی کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اس لیے عزیزان گرامی اس میں تفریق کرنی چاہیے، اور تو حقوق اللہ کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر حقوق اللہ میں ہی ہم زیادتی کریں گے تو اللہ سے کیا تعلق پیدا ہوگا؟ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. ہم یہ حق توڑتے ہیں، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا. لیکن وہ جڑ سکتا ہے، جب بھی ہم بیٹھ کے رو لیں جڑ جائے گا. حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ آپ نے جس جس کی غیبت کی ہے، جس جس پہ تہمت لگائی ہے، جس جس کا مال کھایا ہے، جس جس کی عزت کو آپ نے راہوں میں اچھالا ہے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، اب جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی تو نہیں ہوگی. اور دنیا میں معافی نہیں ہوگی، آخرت میں بھی نہیں ہوگی. یہاں بھی ذلت ہے، وہاں بھی ذلت ہے، دونوں جگہ ذلت ہے. اس لیے عزیزان گرامی یہ جو فرمایا کہ تم کبائر سے بچو، صغائر میں معاف کر دوں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ اکبر الکبائر ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے وقت. 31ویں آیت سے انشاءاللہ، 32ویں آیت سے انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ.